تبلیغیوں کی فضائل اعمال کے جھوٹ۔ مولانا زکریا صاحب نے فضائل پر کتابیں لکھی ہیں، مثلا فضائل اعمال، فضائل درود، فضائل حج، فضائل صدقات وغیرہ۔ انہی کتابوں کو تبلیغی جماعت کی تعلیمی مجالس میں پڑھنے اور سننے کی بیعت لی جاتی ہے۔ فضائل اعمال کا ترجمہ عربی زبان کے علاوہ دنیا کی اکثر زبانوں میں ہو چکا ہے۔ چونکہ عرب کا عقیدہ توحید بہتر ہوتا ہے، اس لیے انہیں فضائل اعمال کے بجائے ریاض الصالحین پڑھائی جاتی ہے تاکہ تبلیغی جماعت کے شرکی عقائد کو عربیوں سے چھپایا جا سکے۔ آئیے فضائل اعمال میں جھوٹ پر مبنی باتوں کی 17 مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں اور 15 برس مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی۔ کئی کے دن ایسے گزر جاتے کہ کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہ آتی۔ نمبر 2، ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کے غلبے سے گر نہ جائیں۔ تبلیغی بزرگوں کو تو 15 برس لیٹنے کی نوبت نہیں آتی، جبکہ رسول اللہ پر یہ بہتان باندھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ نیند سے گرنے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ نمبر 3، ابن القطاب کا معمول تھا کہ روزانہ 8 قرآن شریف پڑھتے تھے۔ نمبر 4، حضرت زین العابدین روزانہ 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ کیا اسلام اس طرح کے بڑے بڑے ریکارڈ بنانے کا دین ہے؟ نمبر 5، ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ روزانہ 1000 رکعت کھڑے ہو کر پڑھتے، جب پاؤں رہ جاتے یعنی کھڑے ہونے سے عاجز ہو جاتے تو 1000 رکعت بیٹھ کر پڑھتے۔ نمبر 6، ابو سنان کہتے ہیں خدا کی قسم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت کو دفن کیا۔ دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی تو میں نے دیکھا وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مجھے کہا چپ ہو جا۔ سوال یہ ہے کہ قبر کتنی گہری کھودی گئی تھی کہ ایک شخص اس میں کھڑا ہو سکے۔ نمبر 7، شیخ عبد الواحد مشہور صوفیہ میں ہیں۔ انہوں نے خواب میں نہایت خوبصورت لڑکی دیکھی جس نے کہا میری طلب میں کوشش کر، میں تیری طلب میں ہوں۔ تب انہوں نے 40 برس تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ بات غلط ہے کہ صوفیہ صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں بلکہ خوبصورت لڑکیوں کے لیے۔ نمبر 8، ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص ملنے آیا۔ وہ زور کی نماز میں مشغول تھا۔ وہ انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب نماز سے فارغ ہو چکے تو نفلوں میں مشغول ہو گئے اور عصر تک نفل پڑھتے رہے۔ یہ انتظار میں بیٹھا رہا، نفلوں سے فارغ ہوئے تو عصر کی نماز شروع کر دی اور اس سے فارغ ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی اور نفلیں شروع کر دی۔ عشاء کی نماز تک اس میں مشغول رہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر نفلوں کی نیت باندھ لی اور صبح تک اس میں مشغول رہے۔ پھر صبح کی نماز پڑھی اور ذکر شروع کر دیا اور درود و وظائف پڑھتے رہے۔ اسی میں مصلی پر بیٹھے بیٹھے آنکھ جھپک گئی۔ فوراً آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے، استغفار توبہ کرنے لگے اور یہ دعا پڑھی، اللہ ہی سے پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ کی جو نیند سے برتی نہیں۔ یعنی 17 گھنٹے نان سٹاپ عبادت، جبکہ اسلام میں ہے اگر کوئی آپ کا منظر ہو تو نوافل آپ چھوڑ دیں یا بعد میں پڑھ لیں۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پیر صاحب نے ملاقاتی کا قرض دینا ہو۔ نمبر 9، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل رہا ہے۔ نمبر 10، مولانا زکریا لکھتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ سے بارہا سنا اور اپنے گھر کی بوڑھیوں سے بھی سنا ہے کہ میرے والد صاحب کا جب دودھ چڑھایا گیا تو پاؤ پارا حفظ ہو چکا تھا اور 7ویں برس کی عمر میں قرآن شریف پورا حفظ ہو چکا تھا، اور وہ اپنے والد یعنی میرے دادا صاحب سے حصہ بوستان، سکندر نامہ وغیرہ پڑھ چکے تھے۔ نمبر 11، ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنی پنڈلیوں کو کوڑے مارتے تھے اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھتے ہیں کہ جنت کے سارے درجے وہی اڑا کر لے جائیں گے، نہیں ہم ان سے ان درجوں میں اچھی طرح مزاحمت کریں گے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ وہ بھی اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ نمبر 12، مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایک نوجوان جس کے پاس کوئی توشہ اور پانی نہیں تھا، جب اسے کرتا دینا چاہا تو اس نے اس لیے لینے سے انکار کر دیا کہ دنیا کے کرتے سے ننگا رہنا اچھا ہے۔ نہ حرام باندھا نہ لبیک کہا کہ کہیں لبیک جواب نہ ملے۔ اس کے بعد کہا اے اللہ، لوگوں نے قربانیوں کے ساتھ تیرا تقرب حاصل کیا، میرے پاس کوئی چیز قربانی کے لیے نہیں
سوائے اپنی جان کے، میں اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو اسے قبول فرما۔ اس کے بعد چیخ ماری اور مردہ ہو کر گر گیا۔ اس کے بعد غیب سے آواز آئی، یہ اللہ کا دوست ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی رات کو اسے خواب میں دیکھا، پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا جو شہدائے بدر کے ساتھ ہوا بلکہ اس پر بھی کچھ زیادہ ہوا۔ میں نے پوچھا زیادہ ہونے کی وجہ؟ کہنے لگا وہ کافروں کی تلوار سے شہید ہوئے اور میں عشق مولا کی تلوار سے ہوا۔ اصل میں تبلیغی جماعت کے ساتھ رہ کر ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ انسان صحابہ کرام کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 13، ایک کفن چور کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے ایک قبر کھودی تو اندر سے ایک شخص تخت پر بیٹھے قرآن پاک سامنے رکھے تلاوت میں مصروف نظر آئے۔ نیچے نہر چل رہی تھی، یہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے اسے قبر سے نکالا، 3 دن بعد ہوش آیا اور قصہ سنایا۔ بعد لوگوں نے اس کی قبر دیکھنے کی تمنا کی، اس سے پوچھا کہ قبر بتا دے۔ اس نے ارادہ بھی کیا کہ ان کو لے جا کر قبر دکھاؤں۔ رات کو خواب میں قبر والے بزرگ کو دیکھا، کہہ رہے ہیں اگر تم نے میری قبر بتائی تو ایسی آفتوں میں پھنس جائے گا کہ یاد کرے گا۔ اس قصے کا جھوٹ ہونا اسی قصے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک طرف لوگوں نے اسے قبر سے نکالا اور دوسری طرف لوگوں نے اس سے قبر کا پتہ پوچھا۔ نمبر 14، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرید کو غسل دیا، اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا۔ میں نے کہا میرا انگوٹھا چھوڑو، مجھے معلوم ہے تو مرا نہیں بلکہ یہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال ہے۔ اس نے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا۔ شیخ ابو یعقوب کہتے ہیں میرے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا میں کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا، چنانچہ وہ واقعی مر گیا۔ میں نے اسے غسل دیا اور دفن دیا۔ جب میں نے اسے قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دیں، کہا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے۔ کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی رہتا ہے۔ نمبر 5، سفیان ثوری ایک نوجوان سے ملتے ہیں اور اس سے ہر قدم پر درود پڑھنے کی وجہ پوچھتے ہیں تو وہ بتاتا ہے میں اور میری والدہ حج کو جا رہے تھے، میری ماں وہیں رہ گئی اور اس کا منہ کالا ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا، جس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ کوئی سخت گناہ ہو گیا۔ اس سے میں نے اللہ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ حجاز سے قبر آیا، اس سے ایک آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے اپنا مبارک ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیرا جس سے وہ بالکل روشن ہو گیا اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو ورم بالکل جاتا رہا۔ میں نے اس سے عرض کیا آپ کون ہیں کہ میری اور میری ماں کی مصیبت دور کی؟ انہوں نے فرمایا میں تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ کسی میت کا چہرہ اس کی عاقبت ڈیسائیڈ نہیں کرتا۔ نمبر 16، شیخ علی متقی فرماتے ہیں ایک فقیر نے فقراء مغرب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اس کو شراب پینے کے لیے فرماتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خواب میں شریعت تبدیل ہو جائے؟ نمبر 17، بعض بزرگوں سے نقل کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ خراسان میں مکہ سے تعلق کے اعتبار سے بعض ان لوگوں سے قریب ہیں جو طواف کر رہے ہوں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ خود کعبہ ان کی زیارت کو جاتا ہے۔ تو دوست یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔